علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے حمل کا جلد ٹھہرانا۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ خواتین اور مرد دونوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کی شادی ہو جاتی ہے، 6 مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، لیکن حمل نہیں ٹھہرا ہوتا، اولاد کی تمنا جو ہے وہ جڑ پکڑتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ کئی احباب کے کہنے کے بعد جو ہے یہ ہم نے یہ ویڈیو سلیکٹ کی ہے، اور اس ویڈیو کو بڑی محنت کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ تو اس ویڈیو کا آپ نے شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے اور سننا ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں۔ اولاد جو ہے یہ ہر ایک شادی شدہ آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نوازے۔ تو یہ آپ نے جو آپ کے دائیں بائیں دوست احباب یا رشتہ دار وغیرہ جو جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو یہ آپ ان کو یہ نسخہ آپ بتا سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، تاکہ وہ بھاری بھرکم فیسوں جو ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتے ہیں، جن کے کئی ہزاروں گنا فیسیں وہ بھرتے ہیں، فیس لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حمل نہیں ٹھہرا ہوتا ہے، وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، میاں بیوی پریشان ہوتی ہیں۔ اصل میں اس کی وجوہات اسباب ہوتے کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ حمل جلد نہیں ٹھہرتا؟ کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس موجودہ دور کے اندر ہم ایک ایسی دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ بچے نے پہلے تعلیم مکمل کرنی ہے، بچی نے پہلے تعلیم مکمل کرنی ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ ماسٹر لیول تک ایم فل پی ایچ ڈی کرتے کرتے عمر 30 27 26 سال تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی جاب کر لیں، کوئی نوکری ہم تلاش کریں، 2 4 سال 5 سال اس میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ جب شادی کی عمر تھی اس ٹائم ہم نے شادی کی نہیں، جب 30 32 35 تک ہم پہنچ جاتے ہیں، بلکہ کئی تو ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو 40 تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ بعد میں بڑے مسائل کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ہماری سیرت طیبہ کا ایک پیغام ہے کہ جب لڑکی جوان ہو جائے، لڑکا جوان ہو جائے، تو فوراً ان کی شادی کر دی جائے، تاکہ یہ ایک تو معاشرتی حوالے سے جو جتنے یہ بچے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان سے بچت ہو جاتی ہے، اور گناہ گار بھی نہیں ہوتے بچے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے یہ ایک صحیح سمت کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 20 سے 25 کے درمیان عمومی طور پہ شادی کر لینی چاہیے۔ اگر آپ اس سے لیٹ کریں گے تو پھر نوجوانوں کے اندر کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، نوجوان بچیاں جو ہیں ان کے اندر کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی مینسز کی پرابلم رہنا شروع ہو جاتی ہے، مینسز یعنی ہارمونز تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تمام چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو مبرہ کر کے، ٹھیک ہے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کرتے رہیں، نوکری نہیں لگی ہے تو نہ لگے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو رشتہ ازدواج میں لازمی طور پہ منسلک کریں۔ تو انشاءاللہ اگر یہ آپ 20 اور 25 کے درمیان اگر آپ نکاح کر لیتے ہیں، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ جلد آپ کو اولاد بھی مل جائے گی۔ تو اس میں دوسرا جو مین سبب جو ہے وہ ایک تو میں نے یہ ایک مین اس میں ایشو ہے جو جس کی طرف میں نے آپ کو آگاہی دی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس میں یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ، کیمیکل زیادہ خوراکیں کھانے سے یہ ہارمونز کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اپنی غذا کو متوازن رکھیں، نارمل غذا کھائیں، یہ فاسٹ فوڈ جتنی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو انشاءاللہ اگر یہ آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جلد از جلد حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ تو اس میں جو میں ایک بہترین نسخہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، تو یہ آپ نوٹ فرما لیں کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں، چاہے جن کی شادی کو 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، اگر وہ اس کو کچھ دن لگاتار استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ان کا حمل ٹھہر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے گا۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہڑ کی داڑھی، پیپل کی داڑھی، یعنی یہ 2 درخت ہیں، بہڑ اور پیپل۔ بہڑ کی بھی آپ نے داڑھی لینی ہے، اور اس طرح پیپل کی بھی آپ نے داڑھی جو ہے وہ لینی ہے۔ ان دونوں کو آپ نے خشک کرنے کے بعد آپ نے ان کو گرینڈ کر لینا ہے۔ مینسز آنے کے بعد
جب مینسز رک جائیں، مینسز رکنے کے بعد آپ نے یہ 3 دن اس خاتون کو آپ نے یہ بوقت عصر، یعنی عصر کے وقت میں یہ آپ نے 1 چمچ اس خاتون کو کھلا دینا ہے۔ اس طرح 1 چمچ وہ جو مرد ہے جو اس کا شوہر ہے اس کو 1 چمچ یہ آپ نے اس کو کھلا دینا ہے۔ اس طرح دوسرے دن پھر جو ہے یہ آپ نے عصر کے وقت خاتون کو بھی کھلا دینا ہے اور اس طرح مرد کو بھی کھلا دینا ہے، اور رات کو ہم بستر ہونا ہے۔ یعنی یہ 3 دن 5 دن آپ نے لگاتار جو ہے یہ آپ نے عصر کے ٹائم 1 بڑا چمچ چاول کھانے والا جو چمچ ہے یہ آپ نے ہمراہ دودھ جو ہے یہ آپ نے استعمال کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ حمل پہلے ہی مہینے انشاءاللہ ٹھہر جائے گا۔ اگر فرض کریں نہ بھی ٹھہرے تو دوسرے مہینے بھی ایسے ٹرائی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔